बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 सितंबर है, जुमेरात का दिन है। गुजरांवाला में इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सब बच्चों वाले हैं, हम सब के बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी के प्राइवेट स्कूल जाते हैं, किसी के सरकारी स्कूल जाते हैं, किसी के मदरसे जाते हैं। हर इंसान, ज़ाहिरी बात है, उसकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को दीनी दुनियावी जो भी तालीम उसको बेहतर लगती है वो उनको ज़रूर दिलवाता है और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दिलवाता है। हम यही समझ के अपने बच्चों को असातिज़ा के पास या जो मदारिस में हम इसलिए भेजते हैं कि हमें लगता है कि असातिज़ा भी अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करेंगे। और क्योंकि कहा जाता है कि वैसे जो उस्ताद होता है वो रूहानी बाप होता है, लेकिन अफ़सोसनाक अमर ये है कि आजकल उस्ताद या जो भी इस शोबे से मुतल्लिक लोग हैं वो शैतान बन गए हैं और उनके अंदर शैतानियत आ गई है। उनके अंदर इतनी जिनसी वो आ गई है कि वो इस शोबे का उन्होंने वक़ार जो है, इस शोबे की जो इज़्ज़त है उसके ऊपर वो लोग धब्बा बनना शुरू हो गए हैं। गुजरांवाला में बहुत अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। टीचर तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, खातून टीचर थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने वो काम किया है कि मेरा दिल करता है कि मैं खुद गुजरांवाला जाके उसके साथ जो है बंदे का, मतलब आप बात सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना खौफनाक और घिनौना काम उस शख्स ने किया है। गुजरांवाला का वाक़या है, ये नॉन फॉर्मल स्कूल था जी। जैसे आपको पता है कि पंजाब में ये इजाज़त है कि जी आप अपने घर में एक स्कूल जो है, अपने ही बिल्डिंग में कोई स्कूल खोलें, उसमें 2 टीचर्स होती हैं और उसमें बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और पेमेंट जो है उनको वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। ये नॉन फॉर्मल स्कूल होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे अभी तक हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इनको ज़म कर दिया गया था। ये चल रहे हैं, बहरहाल इसको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इनका गवर्नमेंट के साथ एक ताल्लुक ज़रूर होता है, सरकारी स्कूल ही होता है ये। इसमें जी ये था कि ये स्कूल जो है इसका कहते हैं सलीम कॉलोनी, ठीक है? और इसका जो है नॉन फॉर्मल स्कूल था और यहाँ पे एक टीचर थी जिनका नाम मैं बताऊँगा, उनका नाम था जी साजिदा। इन्होंने अपने घर में ये नॉन फॉर्मल स्कूल खोला हुआ था और इनके साथ एक और टीचर भी थी। अब क्योंकि घर में स्कूल था तो इनका जो हस्बैंड था जिसका नाम इमरान है, वो फ़ारिग़ था, तो उसने ये किया कि उन्होंने कहा स्कूल तो वैसे ही चल रहा है तो घर के अंदर कैंटीन भी एक खोल लेते हैं। तो इसका जो हस्बैंड है इमरान, उसने घर के अंदर कैंटीन खोली हुई थी। अब जो बच्चियाँ इन टीचर से पढ़ने के लिए आती थीं, तो वो अपने खाने-पीने के लिए, जैसे बीच में रिसेस वग़ैरह होती है, तो वो वहाँ जाकर जो है वो चीज़ें लेती थी उससे, कैंटीन से, और बच्चियों का आना-जाना उस कैंटीन में था। अब एफआईआर जो हुई हैं उनके मुताबिक हुआ कुछ यूं कि बच्चियां जब इससे कैंटीन पे चीज़ें-वीज़ें लेने जाती थीं, इन बच्चियों की उम्रें 11 से 14 साल के दरमियान हैं। जो बच्चियां अभी जो है, जिनका 3 का बाकायदा तौर पे कंफर्म हो गया, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ सीपीओ साहब ने जो बात की है। ये इमरान जो है, ये ज़लील शख्स, ये कमीना शख्स जो था, जहाँ से ये रिज़्क खा रहा था, इसकी बीवी को उसके पैसे मिल रहे थे, ये उसी रिज़्क को हराम करके खा रहा था। और ये जो बच्चियाँ जाती थीं, उनको पहले जो है वो थोड़ा अपने साथ अटैच करता था, गपशप करता था उनके साथ, और फिर उसके बाद क्योंकि छोटी बच्चियाँ होती थीं, ज़ाहिर है उनको इतनी समझ-बूझ इतनी नहीं होती 11 से 14 साल की उम्र में, तो ये उनको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपने करीब करता था। और करीब करने के बाद आप हैरान रह जाएँगे, आप परेशान रह जाएँगे कि ये कमीना शख्स उनकी पहले जो है वो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की वीडियोज़ बनाता था, और फिर उसके बाद जो है रिपोर्ट ये है, सीपीओ साहब ने कंफर्म किया है कि इसने 3 बच्चियां जो अभी तक कंफर्म हुई हैं, उनके साथ इसने 2-2, 3-3 बार जिनसी ज्यादती की है। इस कमीने शख्स ने उनके साथ ज्यादती करता था, फिर उनकी ज्यादती करते हुए भी वीडियो बनाता था। बाज़ औक़ात ये होता था कि स्कूल में वो दोनों टीचर्स नहीं होती थी, तो ये तो कैंटीन में मौजूद होता था, बच्चियाँ जाती थीं, बच्चियाँ अकेली होती थीं। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है, जिन बच्चियों के साथ इसकी गपशप बन जाती थी या जिनको ये फँसा लेता था, तो उनको ये उधर ही कैंटीन में, उसके साथ कमरे में, कुछ भी, ये उसको फ़िल्माता था, ये उसकी वीडियोज़ और तस्वीर बनाता था। जब वीडियो तस्वीर बन जाती थी, तो फिर उसके बाद ये जो है उन बच्चियों को ब्लैकमेल करता था और उनको कहता था दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब भी कि नहीं आओगी तो मैं ये वीडियोज़ और तस्वीर जो है, और छोटी बच्चियाँ हैं, उनको क्या पता कि ये क्या मामला है। अल्लाह ताला की करनी हुई, ज़ाहिरी बात है, दिन थोड़े होते हैं, ऐसे जो दरिंदे होते हैं, ऐसे जो वहशी होते हैं, ऐसे जो कमीने होते हैं, ऐसे जो बेगैरत होते हैं, उनके दिन थोड़े होते हैं। ये कोई 5 साल से ये स्कूल कायम था। मेरी अभी बात हुई है, हमारे दोस्त हैं जो वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से होके आए हैं, तैयब भाई। तैयब भाई से मेरी बात हो रही थी तो मुझे बता रहे थे कि ये कुछ 4-5 साल से ये स्कूल चल रहा था। बच्चियाँ जा रही थीं।
اچھا اب ایک بچی جو ہے جو تین اس کے اوپر 5 الگ الگ ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں، گرفتار ہو گیا ہے، پولیس نے اس کو اپنے اس میں لے لیا، کسٹڈی میں لے لیا، اسکول بند ہو گیا ہے، ٹیچرز فارغ کر دی گئی ہیں، وہ ساری کاروائی ہوگی، آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ایک بچی جو ہے اس کے والد اپنی ایف آئی آر میں لکھواتے ہیں، میرے پاس ایف آئی آر کی کاپی موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میری بچی فلاں یہ فلاں اسکول میں پڑھتی تھی جو نان فارمل اسکول ہے، اور وہاں پہ ٹیچر ساجدہ، میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا نام، وہ کہتے ہیں کہ جی میری بچی جو ہے نا وہ 2-3 دن سے پریشان تھی، اور جب ہم اس کو کہتے تھے آپ اسکول جائیں تو وہ ذرا اسکول جانے سے گھبرا رہی تھی، اور ہم اس کو جب کہتے تھے آپ اسکول جائیں تو کہتی تھی نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہیں میں نہیں جاتی ہوں، والدہ کو کہتی تھی کہ میرا کسی اور اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں، یہ اسکول اچھا نہیں ہے، اس طرح کی بات۔ تو والد کہتا ہے کہ جی ہم تھوڑا سا نا پریشان ہوئے، میں نے اس کی ماں سے کہا، یہ ابھی طیب بھائی گئے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی میری جو بات ہوئی ہے وہاں والدین سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ماں سے کہا اسے پوچھو خیریت تو ہے، کیوں نہیں جا رہی اسکول، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب اس کی ماں نے پوچھا تو بچی رو پڑی، اور اس نے کہا کہ اس طرح جو میڈم ہیں ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ 3 بار مجھ سے زبردستی زیادتی کر چکے ہیں۔ ایک 11 سے 14 سال کی بچی اپنی والدہ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ کمینہ شخص، یہ شیطان جو ہے یہ میرے ساتھ 3 بار زیادتی کر چکا ہے۔ تو اس کی ماں ظاہری بات ہے حیران رہ گئی، اور پھر بچی نے اس سے بڑھ کر ایک اور بات کر دی، اور اس نے کہا کہ والدہ صرف میں نہیں ہوں، وہ تو اسکول کی زیادہ تر بچیوں کے ساتھ یہ کر چکا ہے، اور ایک ایک بار نہیں، 2-2 3-3 بار کر چکا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ہے، میں بہت مطلب اپریشیٹ کرتا ہوں ان والدین کو جو اس قسم کا، ظاہری بات ہے آگے آنا بڑی بات ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، اللہ کسی کو یہ دن نہ دکھائے، یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، بیٹی والا جو ہے یہ تو مطلب بندہ سوچ کے بھی جو ہے بندے کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ تو اس کے والد جو ہیں بچی کے، جنہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے، اس نے پھر بچی سے خود پوچھا کہ بتاؤ کون کون ہے، تو انہوں نے کہا جی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو ظاہر علاقے کے لوگ ہیں، سب کو جانتا ہے۔ تو یہ ان کے والدین کے پاس چلا گیا، ان بچیوں کے والدین کے پاس، اور اس نے جا کے ان سے بات کی کہ یار میری بچی نے یہ بتایا ہے، آپ اپنی بچیوں سے پوچھیں واقعی ایسا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے بچیوں سے بات کی، تو بچیاں بیچاری ظاہر ہے جب ان کو یہ ہو گیا کہ یار والدین ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، والدین ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو بچیوں نے بتا دیا کہ جی واقعی یہ کمینہ شخص عمران جو ہے اس نے ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ کیا ہے۔ تو والدین نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ پولیس کے پاس جائے، یہ لوگ پولیس کے پاس چلے گئے ہیں، انہوں نے ایف آئی آرز کروائی ہیں، 5 الگ الگ ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس کے اوپر، پولیس نے چھاپا مارا ہے، چھاپا مار کے اس کمینے کو جب پکڑا گیا، اس کو وہیں گرفتار کیا گیا، اور جب پکڑا گیا تو اس کے موبائل فون کو چیک کیا گیا تو بچیاں سچ بول رہی تھیں، اس کے موبائل فون سے بچیوں کی نازیبا ویڈیوز، بچیوں کی نازیبا تصاویر، بچیوں سے یہ کام کرتے ہوئے، یہ مکروہ دھندا یہ فیل کرتے ہوئے اس نے ویڈیوز بنائی تھی، وہ ساری برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، اسکول بند ہو گیا ہے، اس کو تالا لگ گیا ہے، وہاں پہ ڈائریکٹر آ گئے تھے، وہاں پہ ایجوکیشن کا آ گئے تھے، وہاں پہ سی پی او نے صحافیوں کو بتایا ہے، سب کچھ وہاں پہ انہوں نے فوری طور پہ، لیکن اس سے بھی بڑی ایک خوفناک چیز یہ ہے کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اسکول تو 5 سال سے چل رہا تھا، یہ تو 3 بچیاں ہیں جن کا کنفرم ہے، میڈیکل کروا لیا گیا ہے اور کنفرم ہو گیا ان بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ 5 الگ اس لیے ہوئی ہیں کہ 5 بچیوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ہوا ہے، 3 کا کنفرم ہو گیا ہے۔ پولیس اب اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 5 سال سے یہ اسکول چل رہا تھا تو یہ 3 والی یا 5 والی تعداد کہیں 20 25 40 50 تو نہیں ہے۔ پولیس نے وہاں پہ والدین کی کاؤنسلنگ شروع کی ہوئی ہے، پولیس وہاں پہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا نہیں پتہ چلے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، والدین کے نام بھی سامنے نہیں آنے چاہیے، اس لیے پولیس نے جو ایف آئی آر بھیجی ہوئی ہیں ان پہ بھی بلر کیا ہوا ہے، نام سب کچھ بلر ہوتا ہے، ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب تک کوئی چیز وہ نہ ہو تب تک ان بچیوں کے حوالے سے تو بالکل بھی بات ان کے نام نہیں آنے چاہیے۔ تو وہاں پہ جی یہ ہوا کہ پولیس کاؤنسلنگ کر رہی ہے، والدین کو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ بھی بتائیں، اگر اور بھی کوئی ایسے کمپلیننٹ ہیں یا اور کوئی ایسی بچی ہے جس کے والدین کمپلیننٹ بننا چاہتے ہوں تو ہم اس شخص کے خلاف مزید ایف آئی آرز کاٹیں گے اور اس کو جو ہے وہ اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ اتنا گھناؤنا کام ہوا ہے، میں تو آج صبح یہ خبر دیکھی، پھر میں نے وہاں ہمارے جو دوست ہیں، جو صحافی دوست ہیں، ان سے رابطے میں تھا، انہوں نے مجھے ایف آئی آرز وغیرہ بھیجی، وہ وہاں گئے کیونکہ انہوں نے اپنا غیر نیوز کا کام بھی کرنا تھا، وہ لوگوں سے ملے، وہاں پہ والدین سے ملے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا صورتحال ہے؟ وہ کہتے ہیں شاید بھائی مطلب اس طرح کا واقعہ پہلے ہم نے نہیں سنا تھا، یا لوگ اتنے پریشان ہیں بچیوں والے جو ویسے بھی عام اسکول کے بچیوں والے ہیں، کہتے ہیں یار یہاں پہ تو اللہ رحم کرے، ایسے ہو گیا، خوف سا پیدا ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا صورتحال، کیا معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ بچہ باہر بھیجیں
کسی کے پاس بھی بھیجیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ محفوظ نہیں ہے، آپ کو نہیں علم۔ اچھا، اور دوسری چیز والدین کے لیے بڑی ضروری ہے، میں ہر ویڈیو میں جب اس طرح کی کوئی ویڈیو کرتا ہوں ضرور اس پہ بات کرتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کو اعتماد دیں، خدا را اپنے بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے حوالے سے نہیں بتاتے، ہم لوگ انہیں نہیں بتاتے بچیوں چھوٹیوں کو بچوں کو کہ اگر کوئی آپ کو فلاں جگہ ہاتھ لگائے اس طرح کرے اس طرح کرے تو آپ نے نو کہنا ہے اور آپ نے وہاں سے بھاگنا ہے اور آپ نے ہمیں فوراً رپورٹ کرنا ہے کہ یہ درندہ جو ہے، یہ پاگل آدمی، یہ جو ہے ہمارے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، تو اس کو جا کے جو ہے اسی سے اس وقت پہلے نبٹ لیا جائے بجائے اس کے کتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ پھر دوسرا، بچوں کو اعتماد نہیں دیتے، بچے بیچارے خوف کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسکول میں باہر گلی پہ ٹیچر جو پڑھانے آتا ہے، جو مولوی پڑھانے آتا ہے، کئی درندوں کے میں نے آپ کو واقعات بنائے ہوئے ہیں، مولوی ہیں قرآن پڑھانے آتے ہیں اور قرآن پڑھانے کی اس میں کیا کچھ گند کرتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو کوئی بھی ہمارا بچہ محفوظ نہیں ہے، خدا را بچوں میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں، خیر ہماری حکومتیں تو ان کے کام ہی ہو رہے ہیں، ان کے معاملات ہی ہو رہے ہیں اور وہ کسی اور چکروں میں ہیں، ہر کوئی اپنے چکر میں ہے۔ ہمارے اسکولوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے، سیکس ایجوکیشن ہے ہی نہیں، ہمارے اسکولوں میں تو کوئی سین ہی نہیں ہے، نہ ٹیچرز بچوں کو بتاتی ہیں، بتاتے ہیں۔ لڑکوں کا بھی یہی حال ہے، بیچارے لڑکوں کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، چھوٹے بچوں لڑکوں کے ساتھ۔ نہ ہمارے ہاں ایجوکیشن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی وہ کیا جاتا ہے، انیشیٹو لیا جاتا ہے کہ بچوں کو کوئی گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ باہر کے ممالک میں سارا ہوتا ہے، ہم نہیں بتاتے کیونکہ ہم پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اس پہ بات بھی کرو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بچوں کے سامنے یہ بات کرنے، مطلب کیا بچے انہوں نے بڑا نہیں ہونا، ان کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یار کیا کچھ ہے۔ اسی بے علمی میں، اسی بد اعتمادی میں جو ان بچیوں کے ساتھ پیش آیا وہ بیچاری بتا نہیں رہی تھی، اگر یہ بچی نہ بولتی، اگر اس کے والدین انیشیٹو نہ لیتے اور نہ جاتے دوسری پہ، تو کتنی بچیاں اس درندے کا نشانہ بنتی اور پتہ نہیں کتنی بن چکی ہوں گی۔ تو اس کے قصوروار ہم خود ہوتے ہیں، جو ہم اپنے بچوں کو اعتماد نہیں دیتے، ان کو نہیں سکھاتے کہ کیا کچھ ہے، تو پھر ہمارا قصور بھی ہوتا ہے اس میں، کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، میں نے کہا آپ کو یہ اویئرنیس ہے، یقین کریں یہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے اویئر کر دیں، بتا دینا، تو یہ بھی ثواب ہے۔ تو اپنے آس پاس ضرور اس پہ بات کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں اس معاملے پہ۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ جہاں لوگوں میں تھوڑا لحاظ ہوتا تھا، ٹیچر سمجھتا تھا یہ میرے اپنے بچے ہیں، ٹیچر یہ سمجھتا تھا میری اپنی بیٹی ہے، اس کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ بٹھا کے پڑھاتا تھا اپنے بیٹوں۔ آج کل تو ٹیچر ہیں، سب تو برابر نہیں ہوتے، اللہ رحم کرے، لیکن اللہ معاف کرے، زیادہ تر گند ہے۔ اور اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ دل کی باتیں تھی آپ سے کرنی تھی، اجازت دیں، اگلے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں جی، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔